قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری شان سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، سال بھر کے دنوں میں سے جو اللہ رب العزت کے نزدیک افضل ترین ایام ہیں وہ ہماری زندگی میں سے گزر رہے ہیں۔ یقیناً ہم اپنی اپنی طاقت کے مطابق اور اللہ کی توفیق کے ساتھ نیک اعمال میں مصروف عمل ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں جو ہم عبادات کریں اللہ اسے اپنے حضور شرف قبولیت سے نوازے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس موقع پر اپنی اور آپ سب کی اصلاح کے لیے ایک نصیحت کرنا چاہوں گا
ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ اللہ کی تمہید اور تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، اور پھر اس سے زیادہ ان تکبیرات کو بالخصوص گلیوں اور بازاروں کے اندر بلند آواز سے پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یکم ذی الحج ہوتا تو بلند آواز سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نکلتے اور بلند آواز سے تکبیرات کو پڑھتے۔ باقی صحابہ کرام بھی ان صحابہ کرام کو دیکھ کر بلند آواز سے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور بالخصوص وہ بھائی جنہیں اللہ رب العزت نے گاڑی جیسی نعمت سے نوازا ہے، وہ اس بات کی کوشش کریں۔ ٹیپ تقریباً ہر گاڑی کے اندر موجود ہوتی ہے، رکشہ ہے اس کے اندر بھی یہ سہولت ہوتی ہے۔ جب آپ لے کر جائیں تو بلند آواز سے ان ایام کے اندر بالخصوص ان تکبیرات کو بلند آواز میں لگائیں تاکہ لوگوں کو رغبت ملے اس بات کی۔ جس طرح دیگر سنتیں ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اول رکھتے ہیں۔ جہاں پہ دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کی کوششوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو، ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی کو، ابراہیم علیہ السلام کے برداشت کو کثرت سے بیان کیا جاتا ہے۔ کیا ہم ابراہیم بن سکتے ہیں؟ یہ بات تو یقیناً مشکل ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ نے آپ کو صدیق اور نبی بنایا۔ ہم ابراہیم بن تو نہیں سکتے، لیکن اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لائیں تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر ہم بلندیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم بلندی کی اس سطح پہ جائیں جس پہ لوگ ایک لحاظ سے رشک کرتے ہیں، اگر میں اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عزت عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے روز بھی اللہ تعالی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ اور جو بندہ ابراہیم علیہ السلام سے بے رغبتی کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو چھوڑے، جو ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو چھوڑے،
ایسا بندہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ احمق ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم علیہ السلام کی ہستی تو وہ ہستی ہے جسے اللہ رب العزت کی ذات نے دنیا کے اندر انتخاب کیا، اور ساتھ فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے روز نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ بنا لباس کے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے دربار میں ہم پیش ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جس شخصیت کو اللہ رب العزت کی ذات لباس پہنائے گی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ اور مقام اتنا ہے، انہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، اللہ کے گھر کی خدمت کی، اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رفعت اور یہ بلندی کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ابھی یہاں دنیا کے اندر اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، بالکل اس کے اوپر بیت المعمور ہے، اور اس گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ جب ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک وہ وہاں کا طواف نہیں کر سکے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کی صبح تک بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ ابراہیمی بنو اور بلندی پاؤ، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے گھروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جن کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے پیسے کے ساتھ، میں اپنی حاضری کے ساتھ، میں اپنی کوشش کے ساتھ، میں اپنے تعاون کے ساتھ، میں اپنی خدمت کے ساتھ اللہ کے گھر کی رکھوالی کروں گا، اللہ کے گھر کو آباد کروں گا، اللہ رب العزت کی ذات ایسے بندے کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور کل قیامت کے روز بھی عزت عطا فرمائیں۔ ابراہیمی بنیں اور بلندیوں کو پائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے شب و روز کے اندر شامل کر لیں۔ اس میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، ابراہیمی بنو اور بلندی پاؤ، شرک سے برات کا اعلان کریں۔ شرک کے اندر کبھی بھی اپنے آپ کو کبھی بھی ملوث کرنے کی کوشش نہ کرے، نہ عملی لحاظ سے، نہ قولی لحاظ سے، نہ فعلی لحاظ سے۔ جو بندہ توحید پر ہمیشہ قائم رہتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا والوں کی باتیں سنی، ابراہیم علیہ السلام نے حکمرانان وقت کی باتوں کو سنا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکال دیے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اور اللہ رب العزت کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت، ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اٹھا کر امت محمدی کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں آپ کو ملے، اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی آپ کی شان و شوکت کے ساتھ گزرے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہے، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، ابراہیم علیہ السلام برحق تھے، اور اللہ تعالیٰ آخر پر فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اپنی جان کا نذرانہ دیا، اپنی عزت کا نذرانہ دیا، اپنی شان و شوکت کا نذرانہ دیا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس بات کا پیغام دے رہے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار کر کہ اگر امت محمدی چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان و شوکت کو بڑھائے، وہ شرک کے اندر کبھی بھی اپنے آپ کو ملوث نہ کرے۔ ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے اندر اگر تھوڑی سی عزت ہمیں کسی حکمران سے ملنی شروع ہو جائے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم عقیدہ توحید والے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کل کائنات کی خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ عبادت کرنی ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی کرنی۔ ہم تھوڑے سے گوشت کو دیکھ کر، تھوڑے سے سالن کو دیکھ کر، جو ایک وقت کی روٹی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ہم اپنے نظریے کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ ہم کل ساتے اور چالوی کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ کیا ہے، حلال کھانا ہی ہے، کھا لیں تو کیا حرج ہوگا۔ جب عقیدے کے اندر ملاوٹ آ جائے گی، جب عمل کے اندر ملاوٹ آ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت نہیں عطا فرماتے اور آخرت کے اندر بھی قطعی طور پر اللہ تعالیٰ عزت نہیں عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ عقیدہ توحید پہ قائم رہنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کبھی بھی بغاوت نہیں کرنی۔ جب ہم بغاوت کریں گے دنیا کے اندر بھی ہماری بےزتی ہوگی، دنیا کے اندر بھی ہم رسوا ہوں گے اور کل قیامت کو بھی ہم رسوا ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس بات کی تعلیم ہمیں دی ہے کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جب پریشان ہو، جب کسی قسم کی کوئی مصیبت آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ جو بندہ اس بات کا اظہار کر دیتا ہے اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خالق، مالک، رازق نہیں مانتا، آپ نے فرمایا جو اس ذکر کو کرے گا اللہ پریشانیوں اور مصیبتوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سب سے پہلا پیغام اپنی زندگی کے اندر یہ رکھنا ہے کہ کبھی عقیدہ توحید کے ساتھ ہم نے غداری نہیں کرنی۔ دوسری چیز، شرک سے بچنے کے بعد ہم نے نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ کے شکر سے بڑھی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب گھر سے نکالا گیا، قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن اس بات کا درس دیتا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت بھی اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر کے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکالے گئے، بستی سے نکالے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیری رضا کے لیے مجھ پر یہ مشکل آ رہی ہے، میں اس موقع پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جب 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تو یہ نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی اولاد عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے شکر کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اور اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر شکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، اللہم اجعلنی لک شاکرا، اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ درس دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد۔ اگر اللہ کا شکر ہم ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا بھی فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی چھین لیں گے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صبح اٹھیں، اچھی سانس آپ لیں، پاس آپ کی اولاد ہے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ صبح اٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں، آپ فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر آتے ہیں، اپنے کام کاج کو چلے جاتے ہیں، سمجھ لیں آپ کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں اور ان تمام نعمتوں کو دے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے یقینی طور پر، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بڑی اچھی مثال ہمیں دی ہے، قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو جب 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا تو اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم پتہ ہے کیا آ گیا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو مکہ کی وادیوں میں چھوڑاؤ، جہاں پہ اس وقت نہ صفا موجود تھی نہ مروہ موجود تھی، پہاڑیاں تھی، صرف سنسان پہاڑیاں، بنجر پہاڑ، اور اس کے اندر نوکیلے پتھر موجود تھے اور نہ ہی طواف کرنے والی جگہ موجود تھی۔
نہ ہی اس وقت زمزم کا کنواں موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو سن کر، اللہ کی پکار کو سن کر، اللہ کے آرڈر کو سن کر، بنا کوئی بات کیے ہوئے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لے کر وہاں پہ چھوڑ آئے اور اس بات کا درس دیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرمانا، اے اللہ اس گھر کو آباد کرنا، اے اللہ لوگ یہاں پہ آ کے نماز کو قائم کریں۔ اور آخر پر جو درس دیا وہ یہی درس دیا، جب ان کو اناج مل جائے، جب ان کو پانی مل جائے، جب یہ گھر آباد ہو جائے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بن جائیں۔ اللہ کی نعمتیں ملنے پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں دوسرا یہ پیغام دیتی ہے کہ توحید پر ڈٹ جانے کے بعد مصائب آئیں، مشکلات آئیں، ہم نے ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ تیسری، شرک سے کنارہ کشی کے بعد ابراہیم علیہ السلام حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے تھے، مہمان نواز تھے، کوئی آپ کے گھر آتا تو اس کی عزت کیا کرتے تھے، بلکہ مفسرین نے تو کہا ہے طبیعت سیدنا ابراہیم علیہ السلام محبت الضیوف۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ شخص تھے جو مہمانوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس بات کا نقشہ کھینچا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بشارت کے لیے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اللہ کی خوشخبری لے کر، آ کر کہا قَالُوا سَلَامًا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام فوری طور پر وہاں سے اٹھے اور ایک بچھڑے کا گوشت، گائے کے بچے کا گوشت فوری طور پر بنا ہوا ان مہمانوں کے سامنے لا کر پیش کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اول من ضیف ضیف ابراہیم علیہ السلام، دنیا کے اندر سب سے پہلا شخص ابراہیم علیہ السلام ہے جو مہمانوں کی عزت اور احترام کرنے والے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس کے گھر کوئی بندہ آ جائے تو اس کا احترام کرنا ہے، اپنی طاقت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی آپ نے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، تاکہ جب ہم ایک دوسرے کے پاس جائیں تو ایک دوسرے کے پاس جا کر ہم ایک دوسرے سے غصے ہو کر واپس نہ لوٹیں، بلکہ عزت کر کے، احترام کر کے ہم ایک دوسرے کے محبوب بن جائیں اور ہمارا آپس کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے برداشت کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، ابراہیم علیہ السلام بے حد برداشت کرنے والے، بہت زیادہ نرم دل انسان اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے انسان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب جوانی کے اندر گھر سے نکالا، باپ نے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں ایک لحاظ سے آگ کرتا ہوں۔ آج کے جوان کو اگر باپ صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ بیٹا مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی پلا دو، تو بیٹے کا آگے سے جواب ہوتا ہے باپ تیری ٹانگیں نہیں ٹوٹی ہوئی، اٹھ کر تو خود بھی پانی پی سکتا ہے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کا کردار، ابراہیم علیہ السلام کے عمل ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ برداشت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے، اپنے دل کو نرم رکھنا ہے، رجوع اللہ کے ساتھ اپنے آپ کی زندگی گزارنی ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہوں گی تو ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اسی طرح گزاری۔ دیکھیں بادشاہ، وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دو۔
برداشت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، اللہ کی طرف سے یہ مجھے مل رہا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مجھے یہ کہا جا رہا ہے تو میں اسے دل سے قبول کرتا ہوں۔ تو آگ کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی جا کے مہمانی کی تھی۔ جو اللہ کے قریب بندے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی رسوا نہیں کرتے، بلکہ اگر مشکلات بھی آ جائیں تو اللہ رب العزت کی ذات خود مدد فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم نے فوری طور پہ کسی بات پہ غصہ نہیں کرنا۔ ہمارے اندر خامی ہے ہمارے اندر خامی ہے یہ، مجھ سمیت ہم سب کے اندر۔ ہم بات کو سنیں تو فوری طور پہ ہم ریاکشن پیش کرتے ہیں، فوری طور پر ہم دوسرے بھائی پہ غصہ کرتے ہیں۔ اگر ہم وہاں پہ اپنے آپ کو روک لیں، دوسرا بھائی کوئی بات کر رہا ہے، بے شک میرے مخالف ہو رہی ہے، اگر میں فی الوقت اس کو سن لوں اور برداشت کروں، یقینی بات ہے اگر اس کے دل کے اندر بردباری ہوگی، اگر وہ بات کو سمجھنے والا ہوگا تو آئندہ کبھی بات نہیں کرے گا۔ لیکن اگر میں بات کا جواب بات کے ساتھ دوں گا، جواب پہ جواب اس کو دوں گا، ریاکشن پہ ریاکشن میری طرف سے جائے گا، تو پھر آئندہ خرابی ہی خرابی پیدا ہوتی جائے گی۔ بھائی بھائی سے جدا ہیں حالات حاضرہ کے اندر، ہمسایہ ہمسائے سے ناراض ہے، میاں اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہے، گھروں کے اندر تفرقہ بازی چل رہی ہے، بچے اپنے باپ سے جدا ہیں، باپ اپنے بچوں سے جدا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہونے کے ساتھ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت موجود نہیں۔ اگر بیوی غلطی کر دیتی ہے ہم فوری طور پہ اس پہ غصہ کرتے ہیں، اور پھر بیوی کے اندر بھی برداشت نہیں ہوتا، بیوی فوری طور پر اٹھ کر جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اندر بردباری اور برداشت کو پیدا کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا کے اندر بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے اور اللہ آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھٹی خصوصیت یہ ہے، ابراہیمی بن کر ہم بلندی پا سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اواہ منیب کا معنی ہے کہ ہر بات پہ رجوع کرنی ہے تو اللہ کی طرف کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام نے رب 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 کے نعرے ہر بات پہ لگائے ہیں، رب سے دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جب مشکلات آئی تو اللہ سے دعا کی، جب مصائب آئیں تو اللہ سے دعا کی۔ ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے، مشکلات مصائب دنیا کی تکلیفیں آئیں تو کسی کے پاس نہیں بلکہ رب کے در پہ آ کے جھکنا ہے۔ جب ہم رجوع اللہ کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات اپنا خاص کرم فرمائیں گے، اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہمیں ملے گی۔ اور مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے المنیب هو الذی یکون قلبہ مع اللہ۔ منیب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا دل ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جس کا دل ہمیشہ یہی بات کہتا ہے، اگر میں بیمار ہوا ہوں تو وہ اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ منیب اس شخص کو کہتے ہیں مشکلات آئی ہیں تو یہی کہے گا کہ ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ اگر رزق نہیں مل رہا تو اس کا عقیدہ اور نظریہ ہوگا رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر اولاد نہیں مل رہی تو اس کا عقیدہ ہوگا اولاد دینی ہے تو اسی رب نے عطا فرمانی ہے۔ یہی منیب کی نشانی ہے، یہی منیب کی علامت ہے کہ بندہ رجوع اللہ کا پیکر ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہی درس دے رہی ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہر معاملے کے اندر رجوع اللہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت کی ذات آخرت کے اندر بھی جو ہے عزت عطا فرمائیں گے۔ صرف ہر سال سیرت ابراہیم کو سنے نہ، صرف یہی نہ سنے کہ ابراہیم نے بیٹے کو قربان کیا، ابراہیم نے توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، یہ بات تو ہے، اصل یہ ہے کہ اسے ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کریں پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کے اندر انتخاب کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کے اندر چنیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کے اندر محبوب انسان بنائیں گے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہمیں بھی ملے گا،
ہم بھی شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے اگر ہماری زندگی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلو ہماری زندگی کے اندر اگر نظر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جہاں پہ ابھی ابراہیم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیرت ابراہیم کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے اور کل آخرت کو بھی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ